تو یزید جنتی تھا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ یزید امیر المومنین تھا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ ہو سکتا ہے دو چار ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوں، وہ کہیں صاحب اس ڈاکٹر کا نام بھی تو لے لیجئے ورنہ ہم سب پر انگلی اٹھے گی۔ یزید رضی اللہ عنہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ یزید رحمت اللہ علیہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ انہوں نے اپنے کو شو کیا کیا ہے؟ اسلام کے مبلغ، داعی اسلام۔ ٹھیک ہے، ہم ڈاکٹر صاحب سے شرافت کی زبان میں ایک سوال پوچھنا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اپنا فیصلہ، آپ کا اپنا عقیدہ، آپ کو مبارک۔ یزید جنتی ہے تو آپ اسی کے ساتھ اس کی جنت میں چلے جائیے گا۔ ہم لوگوں نے جس جنت کے بارے میں پڑھا ہے اس جنت کا تعارف قرآن نے کروایا۔ اس جنت میں کون لوگ جائیں گے قرآن نے بتایا ہے۔ اس جنت کا سردار کون ہوگا یہ صاحب قرآن نے بتایا ہے۔ جنت میں کون جائیں گے؟ مومنین۔ بتایا کس نے؟ قرآن نے۔ جنت کے سردار کون ہیں جنت کے لوگوں کے؟ امام حسین اور امام حسن۔ بتایا کس نے؟ جن پر قرآن نازل ہوا اس رسول نے۔ رسول کی زبان کی حقیقت کیا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جو وحی خدا ہوتی ہے۔ تو اب ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جانا کہ جنت میں مومن جائے گا، اور جنتیوں کے سردار کا نام، جنتی مردوں کے سردار کا نام حسنین ہے، امام حسن امام حسین۔ جنتی عورتوں کے سردار کا نام شہزادی رسول ہے، سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا۔ بات کلیئر ہو گئی؟ کہاں سے کلیئر ہوئی ہے؟ زبان رسالت سے۔ قرآن کہتا ہے ہم ظالم کو ہدایت نہیں دیتے، قرآن کہتا ہے غیر مومن نہیں جائے گا جنت میں۔ اب آئیے ذرا سا چہروں کو دیکھیں۔ حسین کے خلاف ڈاکٹر ذاکر نائک کے دل میں اگر اتنا بغض و حسد ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا، مجھے ان سے کچھ نہیں کہنا ہے، مجھے تو صرف یہ کہنا ہے کہ آپ کو بغض و حسد اس سے ہے جس سے محبت مصطفیٰ کو ہے، جس سے محبت خدا کو ہے، جس سے محبت صحابہ اور اہل بیت کو ہے، جس سے محبت تمام مسلمانوں کو ہے، تمام مومنین کو ہے۔ آپ کو اس سے بغض و عداوت ہے، وہ حق پہ نہیں تھا۔ ان کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں یزید حق پہ تھا۔ یزید کو امیر المومنین کہنا چاہیے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے، یزید کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کہیے آپ، ہم آپ کو نہیں روک رہے ہیں، مگر ہم آپ سے ایک علمی سوال تو کریں گے کہ رضی اللہ عنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جملہ آپ نے قرآن سے لیا ہے، یہ قرآن کی ایک مقدس آیت کا مختصر سا ٹکڑا ہے۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ صحابہ کے لیے ہے۔ کیا یزید صحابی تھا؟ نہیں۔ اچھا چلیے، غیر صحابہ کے لیے بھی اگر یہ جملہ اعزازی طور پہ بولا گیا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یزید کا وہ کون سا کارنامہ تھا جس کی بنیاد پہ وہ رضی اللہ عنہ ہے؟